بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار پاک کے صدقے ہر غم سے نجات دے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کو نا اپنے سٹیٹس وقار کے مطابق رہنا چاہیے اور ان معاملات پہ کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ است نفس بڑی اہم چیز ہے، اسے نہ مجروح کرنا چاہیے نہ کروانا چاہیے۔ خوش آمد بری بلا ہے، یہ نہ کرنی چاہیے نہ کروانی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ بچپن سے سنتے تھے تو کہتے تھے شاید یہ ایسی بات ہے تو یہ اتنی اہم نہیں ہے، کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ بڑے جب نصیحت کرتے ہیں نا تو ہم یوں ہی اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کی چھوٹی سوچ ہے، حالانکہ انہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، تجربات ہوتے ہیں ان کی آپ بیتیاں ہوتی ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ آزمودہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک چور صاحب جو تھے بیچارے، وہ بھٹک گئے راستے سے، اپنے آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھ لیا، ایک پل میں آن واحد میں انہوں نے آپ کو، چور صاحب نے اپنے آپ کو ایک چور کی اسٹیج سے اپنے آپ کو جو ہے نا انہوں نے ایک عالم فاضل اور معبر سمجھ لیا، خوابوں کی تعبیر بتانے والا۔ بات یوں ہی، ایک وہ رات کو نا چور گھس گیا کسی کے گھر میں، وہی اماں جی سو رہی تھیں، جب اس نے وہ جیسے کہتے پھرولا پھرالی شروع کی، جب اس نے سرچ شروع کی تو آواز سے، شور سے، اماں جی اکیلی سو رہی تھی اس کمرے میں، تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو جب چور نے دیکھا نا کہ اماں جی جاگ گئی ہیں تو گھبرا گیا، بھاگنے والا ہی تھا کہ اماں نے کہا رکو 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 بیٹا، شکل سے تم کتنے اچھے لگ رہے ہو، تو کتنے معصوم لگ رہے ہو، شکل سے کتنے مہذب لگ رہے ہو، تو اچھے گھرانے کے فیل ہو رہے ہو، یقیناً آپ مجبوریوں کے ہاتھوں تنگ آ کے اس راستے پہ چل پڑے ہو، وگرنہ آپ یوں فیل نہیں ہو رہے کہ آپ چور صاحب ہو سکتے ہو، یوں ہو سکتے ہو۔ وہ اماں جی کی خوش آمدانہ باتوں سے جو ہے نا اتنا متاثر ہوا کہ وہ جو ہے نا بھاگنے سے رک گیا اور باتیں سننے لگے اماں جی کی۔ اب اماں جی نے کہا کہ بیٹا آپ ایسے کرو کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ نہیں ہو مجھ سے، پریشان نہ ہو، چپ کر کے یہ جو ہے نا الماری کے جو تیسری تیجوری ہے، خانہ ہے، اس میں مال وغیرہ، دولت وغیرہ، یہ پیسہ یا زیورات پڑے ہیں، وہ چپ کر کے لے جاؤ، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے نا کہ مجھے میرے پاس آؤ، مجھے خواب میں نے بڑا ڈراؤنا دیکھا، میں خوف زدہ ہوں، مجھے اس سے نکالو، اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو چور صاحب بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا واہ اماں جی نے تو مجھے اس اسٹیج سے فوراً تعبیر بتانے والے کے اسٹیج میں میری انٹری کروا دی ہے، مجھے اتنا عالم فاضل اماں جی نے سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا سٹیٹس، اپنا وقار بھول کے، جو وہ تھا اس کا سٹیٹس چوریاں کرنے والا، وہ فوراً اماں جی کی باتوں میں آ کے اماں جی کے پاس بیٹھ گیا اور باتیں، خواب کی تعبیر بتانے لگ گیا۔ اب اماں جی اس کو بتا رہی ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور چیل نے مجھ پہ، خونخوار چیل ہے، اس نے مجھے حملہ کر دیا، مجھ پہ جب حملہ کیا تو میں بہت خوف زدہ ہو گئی، تو میں نے جو ہے نا 3 دفعہ اونچی اونچی زور سے پکارا ماجد ماجد ماجد، تو وہ جو ہے نا اتنی جب ہوئی تو وہ ماجد جو تھا اس کا بیٹا تھا جو ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا۔ بس اماں جی نے اتنا کیا تو بیٹے صاحب نے جب ماں کی آواز سنی تو فوراً اس کمرے، ماں والے کمرے میں آیا، اور ماں نے جو ہے نا چور کو بڑے امن ایمان سے، بڑی سلامتی سے اپنے بیٹے کے حوالے کیا، خوب اس چور کی جو ہے نا درگت بنائی گئی، خوب اسے مارا گیا، پیٹا گیا اسے جو ہے نا۔ اب ماں جی نے کہا کہ چلو بیٹا ایسے کر کے مجبور ہے، چور ہے، اب اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دوبارہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑ دے، معاف کر، دفع کر، یہ بھاگ جائے گا۔ اب چور صاحب کہنے لگے نہیں 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 نہیں،
چور کہنے لگا کہ مجھے اور مارو، زیادہ مارو، مجھے میرے پرخچے اڑا دو، مجھے جو ہے نا قتل کر دو، مار دو، تاکہ میں یہ بات کبھی نہ بھول سکوں کہ میں چوریاں کرنے والا چور ہوں، میں کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا معبر نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں کوئی تعبیریں بتانے والا بابا نہیں ہوں۔ تو وہ جو ہے نا اس کی خوب درگت منائی گئی، اس کو خوب چھیلا گیا، پیٹا گیا، مارا گیا۔ تو پھر جو ہے نا اماں جی نے کہا اس کو چھوڑ دو، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اور لگنی چاہیے، مجھے اور پٹنا چاہیے، تاکہ میں یہ بات، اپنا سٹیٹس جو ہے چوروں والا، اپنی جو اوقات ہے، حیثیت ہے، کبھی نہ بھولوں، کبھی کسی کے خوش آمدانہ باتوں میں نہ آؤں میں، کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا کام چوریاں کرنے والا ہے، تعبیریں بتانے والا نہیں ہے۔ ہمارے آگے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ خوش آمدوں میں آ جاتے ہیں، بڑی بری طرح پھنس جاتے ہیں، حالانکہ دوست احباب جو اپنے قرابت دار جو ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، خونی رشتے، ان کے کہنے پہ نہیں چلتا، وہ اور تلاش کرتا ہے کہ شاید کوئی میرا جو ہے نا ان سے بڑھ کے کوئی خیر خواہ ہوگا، تو یہ اس کی خام خیالی ہوتی ہے۔ بھلا ماں باپ سے بڑھ کے کون کسی کا خیر خواہ، اولاد کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، خونی رشتوں سے بڑھ کر کون؟ لیکن جو ہے ماہر نفسیات وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بندہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوتا ہے کہ جو خونی رشتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور غیروں کو اپنا قریبی سمجھتا ہے، اور انہیں ویل وشر، اپنا خیر خواہ یعنی ہمدرد سمجھ لیتا ہے، وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوتا ہے، اس کو کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت، اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مشوروں پہ نہیں چلیں گے، کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے، لیکن ایسے وہ ضعیف الایمان ہوتے ہیں کہ خوش آمد پہ فوراً جو ہے نا ایگری ہو جاتے ہیں، جب خوش آمد کرو تو یقین کر لیں گے، جب کوئی حقیقت بیان کرو تو وہ نہیں یقین کریں گے، باتوں میں آ جائیں گے، نقصان کروا لیں گے، لیکن جو مخلصانہ مشورے دے رہا ہوگا، بات کر رہا ہوگا، اس کی باتوں پہ کان نہیں دھریں گے۔ تو پھر ایسوں کا یہی علاج ہوتا ہے، یہ ان کا علاج ٹھیک ہوتا ہے، دوا ٹھیک ہے، وہ اماں نے ٹھیک کی، وہ اپنا اسٹیٹس نفس بھول کے وہ کون سا، تو وہ جو ہے نا کہ اس نے کہا کہ میں فوراً اماں جی نے مجھے عالم فاضل سمجھ لیا اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے سمجھ لیے، تو اس کا پھر حشر آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں اچھے مشورے ٹھکرانے نہیں چاہیے، ایک تو دوسرا خوش آمدوں میں نہیں آنا چاہیے، تو تیسرا اپنا اسٹیٹس وقار جو بھی ہو وہ جو ہے نا وہ بھلانا نہیں چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ تو اگر یہ بات اچھی لگے ناظرین کرام، حوصلہ افزائی کمنٹ سیشن میں کر دیجئے گا، بری لگے تو معذرت، تو اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔